نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ دخان کی پہلی رکوع کی آیات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلی آیات مبارکہ میں قرآن مقدس کے جو سب سے پہلے مخاطب مکہ کے مشرکین اور قریشی تھے، ان کی ہٹ دھرمی اور ضد بازی کا بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے تشریف لائے اور اس کا آغاز اپنی قوم کی رہنمائی اور تعلیم و تربیت سے کیا، تو اس اپنی قوم کے یہ جو بڑے عمر رسیدہ سردار اور وڈیرے تھے اور ابتدا میں ان کی اولادیں بھی، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف ہو گئے، سوائے چند افراد کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وگرنہ ان کی حالت اکثر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے۔ وہی لوگ جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دعوت پیش کی اور اللہ کا پیغام سنایا اور اپنے ظلم و زیادتی، فسق و فجور سے باز رہنے کی ہدایت فرمائی، وہی دشمن بن گئے۔ اللہ نے پھر اس قوم کو طرح طرح کی تکلیفوں میں بھی مبتلا کیا تاکہ یہ اپنے اس ظلم و زیادتی سے اور اپنی شرارتوں سے باز آ جائے۔ اسی کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اے پیغمبر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اور اسی روش کو اختیار کیے رہیں گے تو یقیناً دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ اور یہاں اس دخان کا ذکر کی ہے جو اس قوم پر آیا، اور اسی لفظ سے ہی اس سورت کا نام سورہ الدخان رکھا گیا۔ الدخان عربی میں دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اس سے کون سا دھواں مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی دو آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ دھواں قیامت کے قریب نمودار ہوگا، ہر انسان وہ ایک اس کائنات میں دھوئیں کو دیکھے گا، آسمان جب وہ پھٹے گا تو ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دخان مبین سے وہی دھواں مراد لیا ہے کہ عنقریب یہ دیکھیں گے اس دھوئیں کو۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابن عباس سے بہت زیادہ سینئر ہے، اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا ہی میں ایمان لے آئے، حضور پر ایمان لانے والوں میں سے 5ویں نمبر کے یہ مسلمان ہیں، اور پھر ان کو صاحب الوسادۃ والنعلین کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص خادم ہوتا ہے نا، حضور کا جوتا اٹھانے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی بھر کر لوٹے میں لانے والے، حضور جنگل میں قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو حضور کی خدمت پر یہ مامور رہتے تھے، بلکہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو تعلیم دینے کے لیے کہیں ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ساتھ تھے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے ہر وقت۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علم، ان کی ذہانت، ان کی فقاہت کہ اس قدر داں تھے کہ اپنے دور حکمرانی میں ان کو کوفہ بھیجا اور فرمایا کوفہ والو میں نے اپنی ذات پر تم کو ترجیح دی ہے، یعنی مجھے ابن مسعود کی خود بڑی ضرورت تھی، یہ ایسا فقیہ ہے، ایسا محقق ہے کہ اس کی مجھے بھی ضرورت تھی، لیکن میں نے اپنی ذات پر تم کو ترجیح دے کر ابن مسعود کو تمہارے حوالے کیے، اب ان سے رہنمائی لو، علم سیکھو، ان سے مسائل سمجھو۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس ان کو صحیح بات سمجھ نہیں آئی، اس دخان مبین سے مراد وہ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والا دھواں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ دھواں ہے جو ان قریشیوں پر طاری ہوا تھا، اور وہ دھواں بھوک کی وجہ سے تھا کہ ان کے اوپر اللہ نے ایسا قحط مسلط کیا جس کی وجہ سے ان کی حالت ایسی پستی میں چلی گئی۔ ظاہر ہے ہر طرف خشک سالی ہے، ہر طرف جو ہے وہ بھوک پیدا ہو گئی، کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، اور جب اس انتہائی بھوک کی وجہ سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا تو آسمان میں دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے، یعنی نظر بھی کمزور ہو گئی۔ اس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ معاشی انتہائی تنگ دستی اور غربت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تھے، پھر مجبور اور بے بس ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم اور برادری کی حالت تو دیکھیں، آپ تو اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، تو آپ کی کیا رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھوک سے مرتے رہیں؟ آپ اپنے ایک صحابی ثمامہ ابن آسال جن کا بڑا وسیع کاروبار تھا، غلے اور اناج کا وہ کاروبار کرتے تھے، ان کو ہدایت فرمائیں کہ وہ ہمیں کچھ غلہ اور اناج بھیج دیں، اور ہمارے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں اس قحط سالی سے نجات دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انتقام لینے کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا بھی فرمائی، اور دوسرا اپنے صحابی ثمامہ ابن آسال کو غلہ وہاں بھیجنے کا حکم دیا۔ تو اسی دھوئیں کا ذکر ہے، ان قریشیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، وگرنہ عنقریب آسمان تمہارے اوپر کھلا دھواں لائے گا، بدخان مبین، بھوک کی وجہ سے وہ دھواں نظر آتا تھا، یا یہ ہوا جب قحط سالی حد سے بڑھی، خشک سالی حد سے بڑھی تو زمین گرد و غبار اس سے اٹھتا ہے، ظاہر ہے پھر ہر طرف پولوشن اور گرد و غبار ہی اڑتا ہے، اور وہ گرد و غبار میں ہم بھی اب بھی جب ہمارے ہاں بھی سموگ بڑھ جاتا ہے نا تو ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہی ان کی حالت تھی کہ اس وقت خشک سالی کے نتیجے میں بہر صورت اس قوم پر ایک قحط آیا، اس قحط کے نتیجے میں ان کی حالت بہت بری تھی جس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا، اور یہ ان کے لیے فرمایا عذاب علیم تھا، دردناک قسم کا عذاب اور اس کی سزا تھی۔ کسی قوم کی معاشی حالت بدتر ہو جائے، اور یاد رکھیں کوئی فرد ہو یا کوئی اجتماع ہو، اس کی حالت اگر بدتر ہو جائے، بنیادی ضروریات پوری نہ ہو پا رہی ہوں، تو اس فرد کے بھی اخلاق بگڑ جاتے ہیں اور اس قوم کے بھی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے معاشی حالت کو اخلاقیات کے ساتھ بہت گہرا ربط دیا ہے اور کہا ہے کہ ایک انسان اگر اس کی معاشی حالت بدتر ہو جائے تو اس کے اخلاق درست نہیں رہ سکتے، اور یہی حال اس قوم کا ہے۔ اگر کسی قوم کی حالت معاشی بری ہو جائے تو پھر اس قوم پر بد اخلاقیوں کا ڈیرا ڈل جاتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولیں گے، بد عادی بھی کریں گے، وہ کیا کریں گے، چوری بھی کریں گے، ڈکیتی بھی ڈالیں گے، ظلم و زیادتی بھی کریں گے، بدماشیاں کریں گے۔ ظاہر ہے اپنے اس پیٹ کی جہنم کو بجھانے کے لیے وہ جو بھی ان سے غلط کام ہو سکا وہ بھی کریں گے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مشکلات اور تکلیفوں میں صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں انہیں، اور وہ کوئی ایسے خلاف قانون اور شرع کام نہیں کرتے، ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔
وہ چند ایک نمونے کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مکہ میں چند ایک تھے، حالات بڑے تنگ اور کٹھن تھے، اور وہی اصل میں سب سے بڑی نمونے کی جماعت ہے جن کو السابقون الاولون من المہاجرین قرآن نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے جنہوں نے پھر ہجرت بھی کی کہ اپنے تمام وسائل کو چھوڑ کر اللہ کے لیے انہوں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کا رخ کیا، یہ وہ لوگ تھے اونچے درجے کے۔ لیکن عام لوگ باوجود اس کی کہ حضور سے زیادہ مؤثر بات کس کی ہو سکتی ہے، حضور سے زیادہ پاکیزہ اخلاق رویوں کا حامل کون ہو سکتا ہے، حضور سے زیادہ گفتگو میں تاثیر کس کے ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر اکثر نے انکار کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کے نظام کو توڑ دیا، مکہ میں امن قائم ہو گیا، اور ایک معاشی وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کا سسٹم لے کر آئے تھے، مدینہ میں یا اس کے قرب و جوار میں تو قائم ہوا، مکہ میں بھی قائم ہوا، تو قرآن نے کیا فرمایا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب اللہ کے دین میں فوجیں کی فوجیں آئیں، اب ایک ایک فرد نہیں آئے گا، اب عام لوگ بھی اس دین کو قبول کریں گے۔ تو عام لوگوں کی اصلاح تربیت اس وقت ہی ہوتی ہے جب وہ ظلم کا نظام اور سسٹم ٹوٹتا ہے۔ ظلم کے نظام کے اندر رہتے ہوئے عام آدمی کی تربیت بہت مشکل ہوتی ہے، وہ آسانی سے نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ظلم کا سسٹم انہیں خرابی کی طرف دھکیلتا ہے، برائی کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے یہاں خاص طور پر اس کا بڑا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتا، اور ایسے نظام ظلم میں وہ اپنے آپ کو جنید بغدادی بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، جس کا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کوشش تو کرنی چاہیے، اس کا میرا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ بہت کم تیار ہوتے ہیں۔ وہ چند ایک کوئی اللہ تعالیٰ جن پر کوئی خصوصی رحمت کرتا ہے، ان میں بڑا عزم اور ہمت ہوتی ہے کہ وہ پوری استقامت کے ساتھ اللہ کے احکامات پر کاربند رہتے ہیں، انہیں چاہے مشکلات آئیں، پریشانی آئیں، تکلیفیں آئیں، کچھ ملے نہ ملے، وہ ہر طرح کی قربانیاں دے سکتے ہیں۔ وہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ابتدا میں جو چند صحابہ حضور پر ایمان لے آئے، جو السابقون الاولون من المہاجرین تھے، وہ چند تھے، 80-82 افراد تھے جی، یا پھر انصار میں سے جو بعد میں شامل ہوئے۔ لیکن عام لوگ وہ بعد میں جب عام امن ہو گیا، خوشحالی پیدا ہو گئی، تو پھر وہ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ان قریشیوں پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ یہ جو بھوک ہوتی ہے، معاشی تنگ دستی ہوتی ہے، اس کا قرآن نے اس کو عذاب علیم کہا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جو قوموں پر آتا ہے تاکہ وہ اپنی حالت کو سنواریں، اور پھر دعا کرتے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ جب مصیبت میں اور تکلیف میں انسان پھنستا ہے نا، پھر رب یاد آتا ہے۔ اور یہ قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ جب ان کی کشتیاں اور جہاز بھنور میں پھنس جاتے ہیں نا، پھر بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے۔ اسی طرح جب اس عذاب میں تکلیف میں مبتلا ہوئے تو پھر دعا کرتے ربنا اکشف۔ وہ سارے خدا جن کے لیے یہ مرے جاتے تھے، جن کے تحفظ اور دفاع کے لیے انہوں نے اپنے ہی بھتیجوں بھانجوں اپنے عزیزوں اقربا کے اوپر تشدد کیا کہ یہ ہماری ان خداؤں کی مخالفت کرتے ہیں جی، وہی خدا پھر سارے کے سارے غدربوت اب پھر ایک اللہ کو پکارتے ہیں ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے پروردگار ہم سے اس عذاب کو، اس سزا اور تکلیف کو دور فرما دے۔ انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لے آتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، جو تعلیمات آپ کے نبی بیان کر رہے ہیں ہم ان کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہاں انہیں سمجھ آئے گی، یہ ابھی تو مصیبت اور تکلیف سے تل ملا کر یہ باتیں کر رہے ہیں، جب تکلیف دور ہوگی نا پھر ان کی وہی حالت سابقہ ہوگی۔ انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، سمجھنا ہوتا تو یہ رسول مبین جو ان کے پاس آیا اس کی بات پہلی سمجھ لیتے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، فرمایا ابھی تم تھوڑی دیر کے لیے ان سے عذاب ہٹا دیں گے، انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، لیکن ہم ان کو دوبارہ سزا دیں گے، یہ کیونکہ دوبارہ اسی حالت پر لوٹیں گے۔ انکم عائدون، تم دوبارہ جو ہے نا اس سابقہ حالت کی طرف لوٹو گے۔
تو پھر ہم تمہاری ایک مضبوط اور سخت قسم کی گرفت کریں گے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، اور ہم تم سے بدلہ لیں گے اس سچی تعلیم کی مخالفت کا، اس کے انکار کا، اس سے دشمنی کا، ہم تم سے انتقام لیں گے. اور یہ کوئی تم سے ہی نہیں، اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہمیشہ ایسی ظالم طاغوتی قومیں جنہوں نے سچے لوگوں پر ظلم و زیادتی کی، غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی بجائے دیکھ بھال کرنے کے، ان کے ساتھ ان کا رویہ جو تھا وہ ظلم کا تھا، بربریت کا تھا، اللہ نے ان کو ایسی دنیا میں سزا دی. دیکھ لو، پڑھ لو حالات، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. اس سے پہلے قوم فرعون کا کیا حشر ہوا. قرآن نے آگے واقعہ ذکر کیا ہے فرعون، قوم فرعون کا، اور اس کے مقابلے میں ان مظلوموں اور بے بسوں کا جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی آزمائش میں ڈالا، ان کا بھی امتحان لیا. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس ایک بڑا معزز رسول آیا، موسیٰ علیہ السلام، جن کی اللہ کے ہاں بڑی عزت تھی، وہ وجیہ تھے اللہ کے ہاں. تو وہ رسول ان کے پاس آیا، اور انہوں نے آ کر قوم فرعون سے سب سے پہلے جو بنیادی مطالبہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی قوم کی آزادی کا رکھا. فرمایا ان ادو الی عباد اللہ، میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو. ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. بنی اسرائیل، ان کی اصل سرزمین کنعان تھی، یہاں کے رہنے والے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ پھر کنعان سے مصر میں منتقل ہو گئے تھے، اور مصر میں خدا داد اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر انہوں نے ایک بہترین اور مثالی نظام قائم کیا، اور جد و جہد کر کے، محنت کر کے جو اللہ نے ان کو صلاحیت سمجھ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے دے رکھی تھی، اس کے نتیجے میں انہوں نے بڑی ترقیات یہاں کی. اپنا ایک اچھا، اپنے اخلاق سے، اپنے رویوں سے عوام میں اپنا رسل و رسوخ بھی پیدا کر لیا، اور دوسرا اس کے ذریعے سے اپنی محنتوں کے ذریعے سے مالی طور پر بھی یہ خوشحال ہو گئے، اور ان کے علاقے آباد ہو گئے اچھے خاصے. لیکن عجیب بات ہے کہ انسان، اس میں ایک بڑی کمزوری ہے حسد کی، کہ کسی انسان کو بھی خوشحال دوسرا انسان دیکھنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ بس یہ تو مجھ سے کم تر رہے، میں اس سے بالا تر رہوں. یہی مصری جو یہاں کے اصل لوگ تھے، قبطی جن کو کہا جاتا ہے، مصری بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کے اوپر بھی قحط اسی طرح کا آیا جیسے قریشیوں پر اللہ نے اب قحط بھیجا ہے، اور اس کی وجہ سے 7 سال تک بارشیں نہیں ہوئیں. قحط سالی کے نتیجے میں 7 سال بہت بری حالت تھی. جی اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ حکمت عملی نہ ہوتی، ان کی رہنمائی نہ ہوتی، تو یہ قوم تباہ ہو جاتی، ان کو کھانے کو کچھ نہ ملتا، اور یہ بدترین حالت میں چلے جاتے. گویا بنی اسرائیل اور انبیاء بنی اسرائیل کی جد و جہد سے اللہ نے اس قوم کو ایک بہت بڑے عذاب سے بچایا، جس کا تذکرہ سورہ یوسف میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے. اور اسی طرح اور مشکل اوقات میں بھی ان کی یہ قوم بنی اسرائیل رہنمائی کرتی ہے، لیکن بعد میں رفتہ رفتہ ان کی ترقیات انہیں ایک نظر بھی اچھی نہیں لگی، اور وہ ان کے دشمن بن گئے، اور ان کے خلاف حکومت وقت کو شکایتیں کرنے لگے. عوام جو مصری تھے، قبطی تھے، حکومت کو بھی ان کے خلاف کرنے لگ پڑے. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بنی اسرائیل انتہائی درجے کی پستی میں، ذلت میں، اور انتہائی درجے کی محرومی اور غلامی میں مبتلا ہو گئے. ان کے جو بڑے بوڑھے تھے ان سے یہ مصری کام لیتے تھے، کھیتوں میں ان سے کام کرواتے تھے، وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے، ان کے مکان بناتے، ان کے لیے بڑے بڑے جو ہے اہرام مصر مشہور ہے جی، وہ ان سے تیار کروائے جاتے. بہت بلندیوں پر بھاری کم پتھر لے جانا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا تھا، وہ دور مشین کا نہیں تھا، انسانوں ہی سے کام لیا جاتا تھا.
تو اتنی مضبوط اور بڑی بڑی تعمیرات جو آج بھی مصر کی مشہور ہیں، وہ تعمیرات بنی اسرائیل سے کروائی گئی، اور ان کی عورتوں سے گھر میں کام لیا جاتا تھا، صبح سے شام تک گھر میں کام کرتے تھے، ان کی خواتین کام کرتی تھی، لیکن کوئی اس پر کوئی مناسب اس پر روزینہ دیا جائے، کوئی مناسب تنخواہ ہو، نہیں، اس میں بھی ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، ان کی تذلیل کی جاتی تھی، کوئی ان کو مناسب وظیفہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ ان کو مفت میں کام ان سے لینے کے طریقے رائج تھے۔ وہ واقعہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب ایک دن موسیٰ علیہ السلام دن کو مصر شہر میں نکلے تو دیکھا کہ ایک مزدور سے زبردستی قبطی کا سامان اٹھوا رہا ہے۔ اس نے جب انکار کیا کہ میں نہیں اٹھاتا تو وہ اس سے الجھنے لگ پڑا، لڑنے لگ پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اتفاق سے آ گئے اور انہوں نے اس موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے فریاد کے لیے طلب کیا، اور اس کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک مکہ رسید کیا تو وہ مکہ بھی تو پیغمبر کا تھا، وہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، مر گیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا۔ تو قرآن گویا یہ واقعات ذکر کر کے اس معاشرے کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اس معاشرے میں کیا چل رہا تھا اس وقت، کس قدر ظلم ہو رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے اوپر جو اس وقت مظالم تھے، قرآن نے اس کو تو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ تم ذرا دیکھو تو صحیح، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ انعام و احسان کے طور پر یاد دلاتا ہے کہ بنی اسرائیل تم ان واقعات و حالات کو ذرا غور سے پڑھو، سنو، سمجھو کہ کس طرح اللہ نے تمہیں فرعون اور اس کے عذاب اور ظلم سے نجات دی۔ وَنَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، کس قدر ذلت میں انہوں نے مبتلا کیا ہوا تھا تمہیں، بلاء مبین، کتنی آزمائشیں اور تکلیفیں تم پر تھی۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا۔ تو یہاں اسی کا تذکرہ ہے کہ فرعون جو تھا وہ اور اس کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم ڈھا رہی ہے، اور یاد رکھیں کسی قوم کے لیے سب سے بڑا عذاب وہ کیا ہوتی ہے؟ غلامی، جس کو قرآن نے یہاں عذاب مہین کہا ہے۔ کوئی قوم دوسری قوموں کی غلام بن جائے۔ غلام ہونے کا ایک دور میں تو ایسا تھا نا کہ جو غلام ہوتا تھا وہ اپنے آقا کا محتاج ہے، کوئی آزادی سے کام نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے نہ شادی بیاہ کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے، کچھ بھی نہیں اپنی مرضی سے کر سکتا۔ وہ آقا کا مرہون منت ہے۔ اگر آقا کوئی نرم دل رحم دل ہے تو اس کا کچھ اچھا گزر بسر ہو جاتا تھا، اگر کوئی آقا ظالم اور بدماش ہے تو اس بیچارے کے لیے وہ سوہان روح بنا رہتا تھا۔ جی، تو جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے، یا بعد میں غلامی میں اسی طرح کے حالات تھے۔ اور ایک اور آج کے دور کی غلامی ہے۔ آج کے دور میں براہ راست اس طرح غلام نہیں بنایا جاتا، لیکن قوموں کی معیشت کو غلام بنا لیا جاتا ہے، ان کی معیشت کو اپنے ہاتھ میں قابو کر لیا جاتا ہے۔ جی، تو یہی سب سے بڑی غلامی ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کا اس وقت معاشی سسٹم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ نے جن سے بڑے بڑے قرضے لے رکھے ہیں، ورلڈ بینک، IMF، آپ ان کے غلام ہیں۔ وہ آپ کی پالیسیاں وہ بنائیں گے، آپ اپنی مرضی سے اپنے ملک کی کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے، آپ ان کے پابند ہیں۔ ٹیکسز وہی آپ کے لیے طے کریں گے کہ بجلی کا کیا ریٹ ہونا چاہیے، اور زمینوں پر ٹیکس خرید و فروخت میں کیا لگائے جانے چاہیے، اور اسی طرح دیگر جتنے ٹیکسز ہیں ان کو وہ طے کرتے ہیں۔ اور تو اور یاد رکھیے، یہاں آپ کی حکمران بھی وہی طے کرتے ہیں۔ آپ اسلام آباد میں CIA، ان کا وہاں ایک الگ مستقل حکومت ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ وہاں جہاں اسلام آباد کی حکومت پر جو بھی براجمان ہوگا، پہلے CIA طے کرے گی کہ کیا یہ بندہ ہمارے لیے کام کرے گا یا ہمارے خلاف جائے گا۔ اگر کوئی خلاف جاتا ہے تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو۔ جی، تو یہ غلامی ہوتی ہے، اور یہ غلامی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ آزاد قومیں اپنی مرضی سے فیصلے کریں، اپنی معاشی پالیسیاں، سیاسی حالات اپنی مرضی سے خود طے کرنے کا اختیار رکھتی ہوں تو ان قوموں کی عزت ہوتی ہے، اور جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ ذلیل ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل غلام بن چکے ہیں،
تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا مطالبہ فرعونیوں سے اپنی قوم کی آزادی کا کیا ہے۔ اور آج افسوس یہ ہے کہ عرصے دراز سے غلامی میں رہنے کی وجہ سے ہم یہ اب تھوڑی غلام ہیں، ہم تو انگریز کے غلام تھے۔ اسی انگریز نے، ایک انگریز نے، برطانیہ نے، پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلام تھے، اس نے برطانیہ کی سلطنت کو ہمیں بیچ دیا، فروخت کر دیا جی، ملکہ برطانیہ ہماری حکمران بن گئی، ہم اس کے غلام رہے۔ پھر برطانیہ جب کمزور ہونے لگا تو اس نے ہمیں امریکہ کو بیچ دیا، اور آج تک ہم امریکہ کی غلامی میں چلے آ رہے ہیں جی۔ آقا اور مالک بدلتے رہے ہیں لیکن ہم غلامی میں ہیں، نوعیتیں، صورتیں کچھ بدلتی رہی ہیں لیکن ہیں ہم آج بھی غلامی میں۔ تو غلامی سے چھٹکارا پانا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے مسلمان جماعت کی، اور ہر دور میں سچے اولو العزم لوگوں نے اس کے لیے جدوجہد کی ہے، آواز اٹھائی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا آواز اٹھا رہے ہیں؟ ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، ان کو آزاد کر دو۔ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، کنعان میں چلے جاتے ہیں، اپنے آبائی وطن، اپنے اصل وطن میں چلے جاتے ہیں، ان کو جانے دو۔ لیکن بات اسے کہاں سمجھ آتی، وہ ایسے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انی آتیکم، جی پہلے انی لکم رسول امین، اور ساتھ فرمایا کہ دیکھو بے شک میں رسول ہوں، امانت دار، میں ایک معتبر رسول ہوں، میں کوئی معمولی نہیں، میں اللہ کا رسول امین ہوں۔ امین جس پر اعتبار کیا جائے، اللہ نے مجھ پر اعتبار کر کے مجھے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے بھیجا ہے۔ اور صرف میں اللہ ہی کا معتبر نہیں ہوں، میری قوم کا بھی میرے اوپر اعتبار ہے۔ یعنی جو اصل لیڈر ہونا چاہیے وہ لیڈر ہونا چاہیے جو باہر تیار نہ ہو، قوم کے اندر سے تیار ہو، قوم کا وہ نمائندہ ہو۔ تو رسول امین ہوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں امین، کہ میرے اوپر اعتبار کرتی ہے میری قوم، اور میں اپنی قوم کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، اپنی قوم کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں جی۔ تو آج ہمارے لیڈر یہاں پاکستان میں نہیں بنتے، ہمارے لیڈر باہر تیار ہوتے ہیں۔ آپ کی ساری بیوروکریسی، ان کی ٹریننگ امریکہ میں ہوتی ہے، سی آئی اے ان کی ٹریننگ کرتی ہے۔ جتنا بڑا آفیسر ہوگا اتنی اس کی ٹریننگ وہاں ہوگی، اس کی ذہنیت، سوچ کہ کس طرح تم نے اس قوم کو غلام رکھنا ہے، اس کو کس طریقے سے کنٹرول میں رکھنا ہے جی۔ تو یہ قوم کے نمائندے نہیں ہوتے، چاہے فرد وہ اسی قوم کے ہوں گے۔ جیسے قارون بھی تو بنی اسرائیل ہی کا نمائندہ کا فرد تھا، لیکن نمائندہ ان کا نہیں تھا، نمائندہ فرعون کا تھا جی۔ تو کسی قوم سے ہونا یہ کافی نہیں ہے، اصل تو اس قوم کی پالیسیوں، اس کے حقوق اور اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا یہ ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، فرمایا کہ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، معتبر۔ اللہ کا بھی میرے اوپر اعتبار ہے کہ اللہ نے مجھے اس رسالت کے لیے منصب عطا کیا، منتخب کیا، اور قوم کا بھی میرے اوپر اعتبار ہے۔ دوسرا مطالبہ، پہلا مطالبہ تو یہی تھا کہ قوم کو آزاد کر دو، دوسرا یہ کہ اپنے ظلم زیادتی سے، فرعونیوں کا یہ صرف ظلم جو تھا وہ بنی اسرائیل پر ہی نہیں تھا، اپنی عوام پر بھی تھا۔ جن کو ظلم کی عادت پڑ جاتی ہے نا، وہ اپنے ہوں پرائے ہوں ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، تھوڑا بہت فرق رکھیں گے لیکن بہر صورت ان کی پالیسیاں سب کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو یہ قبطیوں کے لیے بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ بڑی خوشحالی تھی، بڑی ان کی عزت تھی، بلکہ قبطیوں کی بھی اکثر عوام وہ بدحال تھی، ان کا بھی برا حال تھا۔ ہاں چند ایک جو مخصوص ہوتے ہیں نا، وہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے یا جو وہ لوگ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کی خوشحالی اور عیاشیاں ہوتی ہیں۔ عام طبقہ تو بیچارہ وہ محنت کر کے حکومت کو ٹیکسز دینے میں ہی لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بات بنی اسرائیل کی آزادی کے بعد ان کو عام ظلم سے روکنے کی وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں تعلی سے کام نہ لو، سرکشی سے، ظلم سے، بدماشی سے کام نہ لو
وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے احکامات جو انسانیت کے لیے عدل کے، امن کے، محبت کے ہیں، ان کو اختیار کرو، اور اللہ کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں تم خود خدا بننے کی کوشش کرو۔ اور جب بندہ کوئی خود خدا بننے لگے گا تو وہ خود بھی ڈوبے گا اور اپنے پیروکاروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ جی تو یہی فرعون کر رہا تھا، ظلم۔ خدا بننے کا مطلب تو یہ ہے کہ جب انسان خدا بننے کی کوشش کرتا ہے نا تو پھر وہ ظلم کی انتہا کرتا ہے، ہر ایک کو اپنا محکوم اور غلام بناتا ہے، وہ ہر ایک کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ جو میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ انی لکم رسول امین، میں اس کی دلیل بھی لے کر آیا ہوں۔ دلیل، انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس واضح اس کا ثبوت اور دلیل لے کر آیا ہوں، سلطان لے کر آیا ہوں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جی مختلف قسم کے، جن میں سے بہت بڑے 2 معجزے تھے، ید بیضا والا اور اسی طرح وہ عصا والا۔ اس کے علاوہ بھی متعدد معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی قدرت اور ان کی اللہ کی نمائندہ بندہ ہونے کی نشانی کے طور پر پیش کیے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ مطالبہ رکھا تو اب وہ جو درباری تھے، حواری تھے فرعون سمیت، وہ کہنے لگے لے بھائی، جن کو ہمارے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، آج یہ ہمیں ہدایت کر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں اور ہم سے آزادی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے جب فرعون سے بات کرنے گئے تو 2 ہی افراد ہیں، موسیٰ ہیں خود اور ان کے دوسرے بھائی ہارون ہیں، تو کہا تمہیں پتہ ہے کیا تمہارے ساتھ سلوک ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں پتہ ہے میں کس کا نمائندہ ہوں؟ اس ذات قدیر کا جس کی قدرت سے کوئی بار نہیں، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں اس قدیر ذات پر اعتماد کرتا ہوں، اس کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچا سکو۔ جب اللہ کی حفاظت ہوتی ہے شامل حال تو کوئی کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، بے شک میں پناہ میں لیتا ہوں اپنے رب کی، اور وہی رب تمہارا بھی ہے، صرف میرا ہی نہیں تمہارا بھی وہ رب ہے، وہ ساری انسانیت کا رب ہے، میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ کس سے؟ ان ترجمون، اس بات سے کہ تم مجھے رجم کرو۔ رجم مطلب پتھر مارنا، تکلیف پہنچانا، وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح عملی طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے تم کوئی تکلیف پہنچاؤ، میں اس سے رب العالمین کی پناہ لیتا ہوں کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے، اور جب اللہ نے پناہ میں لے لیا تو پھر تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، میں تمہیں سمجھاتا ہوں اگر میری بات نہیں ماننی، اولاً تو میری بات مان لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، لیکن اگر نہیں مانتے تو کم از کم پھر مجھ سے دور رہو، مجھے نقصان پہنچانے، تکلیف دینے کی حماقت نہ کرنا، وگرنہ اللہ کا عذاب تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو فَاعْتَزِلُونِ، مجھ سے الگ ہو جاؤ، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ فدعا ربہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح ایک طویل زمانہ تک فرعونیوں کو سمجھاتے رہے۔ یہ کوئی ایک دفعہ کی دعوت کی بات نہیں ہے، بہت عرصہ تک مسلسل کئی مرتبہ سمجھایا، معجزات کے ذریعے بھی تنبیہ کی، انہیں کچھ تکلیف میں مبتلا کیا، انہوں نے پھر وہی دعا کی، بنی اسرائیل جیسے قریشیوں نے دعا کی ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ہم سے عذاب کو دور کر دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اسی طرح ان پر بھی جب عذاب آتا تھا تو پھر کہتے تھے اے موسیٰ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہم سے یہ تکلیف دور کر دے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، ہم آپ کی بات مطالبے مان لیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے اور آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے۔ پھر اللہ جب تکلیف کو دور کرتا تو پھر وہی حالت سابقہ، قرآن نے اسی کا تذکرہ کیا یہاں بھی۔ تو وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، جب نہ سمجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو گئے تو پھر اللہ کے حضور دست بستہ سوال کیا فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا کہ بے شک یہ ایک ایسی قوم ہے جو جرم کرنے والی ہے،
جرم سے باز آنے والی نہیں. ان ہؤلاء قوم مجرمون، یہ بڑی مجرم قوم ہے، یہ ظلم کر رہی ہے، فساد پیدا کر رہی ہے معاشرے میں، انسانیت بلا رہی ہے ان کے ظلم اور جرموں کی وجہ سے. تو اے اللہ تو مہربانی فرما، اس سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ سامنے آیا اور اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چل دو، یہاں سے مصر سے کوچ کر جاؤ. إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارا تعاقب بھی ہوگا، تمہارے پیچھے فرعون لاؤ لشکر کے ساتھ آئے گا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ناکام ہوں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر کو چھوڑ دیتے ہیں. تفصیلی واقعہ دوسری جگہ میں ذکر ہے. اور راتوں رات چھوڑنے کی دو حکمتیں تھیں. ایک تو یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں کوچ کریں کہ فرعونیوں کو پتہ ہی نہ چلے. یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی کیسی تربیت کی تھی، خاص طور پر نوجوان طبقے کی، کہ مصر چھوڑ کر راتوں رات نکل کے فرعونیوں کو پتہ تک نہیں چلا، ان کی انتظامیہ کو بھی نہیں علم ہوا. یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے بنی اسرائیل، لیکن یہاں سے چلے گئے راتوں رات، اور صبح ان کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کی آبادیاں تو خالی ہیں اور وہ یہاں سے کوچ کر گئے، نکل گئے. تو یہ ایک بڑی تربیت اور اعلیٰ نظم و ضبط کی بات ہوتی ہے. بغیر منظم کام کرنے کے ایسا نہیں ہو سکتا. جی تو گویا کہ بنی اسرائیل نے بڑی منظم انداز سے یہاں سے ہجرت کی، یہاں سے وہ نکلے کہ فرعونیوں کو پتہ ہی نہیں چلا. اور دوسرا، رات کو سفر کرنے کے پیچھے یہ بھی حکمت تھی کہ دن کو ظاہر ہے سخت گرمی میں چلنا، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ان کے ساتھ سفر مشکل ہوتا ہے. راتوں رات نکلیں گے تو ظاہر ہے صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے منزل تک پہنچ جائیں گے. یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے. اسی لیے رات کے سفر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے سفر کو اختیار کرنا ہو تو ہدایت فرمائی کہ علیکم بالدلجہ، رات کو سفر کیا کرو، کیونکہ فإن اللیل تطویٰ، رات جو ہے نا وہ لپیٹ دی جاتی ہے، رات کو لمبا سفر جلدی طے ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کرتے تھے اور صبح کے ٹائم کہیں پڑاؤ کرتے تھے اکثر. تو بہر صورت اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہارا تعاقب بھی کیا جائے گا. اور پھر دریا پر پہنچے، دریائے کلزم پر، جی وہاں پہنچے، اور موسیٰ علیہ السلام کی خصوصی اس دعا اور برکت سے معجزاتی طور پر اللہ نے اس دریا کے اندر راستے پیدا کر دی، جس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ساری بڑے سکون اور امن کے ساتھ دریا عبور کر جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اب دریا دوبارہ بہنے لگ پڑے، کیونکہ فرعونی پیچھے آ رہے تھے، دکھائی دے رہے تھے دور سے، وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ آ رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ یہ پانی بہنے لگ پڑے اور راستہ بند ہو جائے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، راستہ بند نہیں کرنا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو کشادہ چھوڑ دیں. رہوا اس کے معنی ساکن کے بھی ہیں، ایسے ہی راستہ کھلا رہنے دیں، جی اس کو کشادہ رہنے دیں، آپ اس کو ملنے نہ دیں ابھی. یعنی اپنی لاٹھی مار کر آپ یہ جو چاہ رہے ہیں کہ مل جائے، ایسا نہ بھی کریں، کیونکہ انہم جند مغرقون، بے شک یہ لوگ یعنی فرعونی اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ اس میں غرق کیے جائیں گے، اس کے درمیان وہ پہنچ جائیں. جی اور ایسا ہی ہوا کہ جب وہ پورے لشکر کے ساتھ دریا کے اندر پہنچ گیا، وہ بھی ان راستوں کے ذریعے سے گزرنا چاہتے ہیں. جب پہنچ گیا تو پھر اللہ نے حکم دیا اس دریا کو کہ لو اب ان کو غرق کر دو. کم ترک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو پھر اس قوم کا کیا انجام ہوا. یہ کتنی بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے تھے، بڑے محلات تھے، بڑے باغات انہیں بنا رکھے تھے، بڑی نہریں اور بڑی رونقیں اور کیا کچھ تمتراک ان کا تھا. کم ترکو من جنات وعیون، کتنے انہوں نے باغات چھوڑے، کتنی نہریں انہوں نے پیچھے چھوڑی. وعیون وزروع، کتنی زراعت والی زمینیں یہ چھوڑ گئے. ومقام کریم، اور کتنے بڑے پرتعیش اور عزت والے مکان اور محلات انہوں نے چھوڑے. ومقام کریم ونعمت، اور کتنا ساز و سامان. کانوا فیہا فاکہین، جس کے اندر یہ مزے کرتے تھے. کانوا فیہا فاکہین، بڑے مزے اور عیاشی یہاں کرتے تھے، یہ چھوڑ کر گئے اور وہ پیچھے رہ گئے.
ساتھ لے کر نہیں گئے ہیں، غرق ہوئے، اور وہ سارا ساز و سامان، ان کا تعیش عیاشیاں ان ظالموں کی، فسادیوں کی، وہ وہیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ کذالک، اسی طرح ہی ہوتا ہے، جو بھی دنیا کے ظالم ہوتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں، آخر کار اللہ کا جب عذاب آتا ہے یا دنیا سے وہ جاتے ہیں تو وہ دولت ساتھ لے کر نہیں جاتے، یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ یہیں رہ جاتی ہے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان نعمتوں کا وارث دوسری قوم کو بنایا، پھر یہ ساری دولتیں دوسری قوم کے ہاتھ چلی گئی۔ یہاں تو مطلقاً فرمایا وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، دوسری جگہ پر سورہ اعراف میں ہے وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، کہ پھر ہم نے ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ تاریخ سے اگرچہ پتہ نہیں چلتا کہ بنی اسرائیل واپس لوٹ کر مصر گئے، لیکن قرآن نے یہ جو الفاظ فرمائے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنایا، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل واپس پھر مصر لوٹے۔ یا یہ مطلب ہے کہ یہ نعمتیں جو تھیں، ان نعمتوں جن میں یہ فرعونی گھرے ہوئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح کی نعمتیں پھر بنی اسرائیل کو عطا کی۔ بنی اسرائیل اپنے علاقوں کو فتح کرتے ہیں اور ان کو وہ ساری زندگی کی وہ ساری نعمتیں، ٹھاٹ باٹ اور وہ عزت، وہ اقتدار، وہ ساری دولتیں جو پہلے ان کے پاس تھیں، اللہ نے وہ نعمتیں اس دوسری قوم کو اس جیسی نعمتیں عطا فرمائی، قومًا آخرین۔ قرآن نے ایک اور بڑی بات کہی ہے، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ دیکھو جب یہ اسرائیلی مرے تو نہ تو ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ یہ جو دنیا میں بڑے حکمران ہوتے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی رونقیں ہمارے دم بھر سے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نہ ہوں گے نا تو یہ دنیا کی یہ ٹھاٹ باٹ، یہ عزت، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ اس بات کو سمجھنا ہو نا جو قرآن کہہ رہا ہے۔ جی آج اپنے حکمرانوں کا حال دیکھ لیں، جو بھی اقتدار میں آتا ہے نا یا آنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے بس ہم آ گئے تو پھر ہی ملک بچے گا، ہم نہ ہوئے تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، جی ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ہم نے گویا کہ اس کو تھام رکھا ہے، اس نظام کو، اس سسٹم کو، اور اس ساری یہ رونقیں ہمارے دم بھر سے ہیں۔ لیکن جب جاتے ہیں تو کوئی ان پر آنسو بہانے والا نہیں ہوتا، ان کے ظلم و زیادتیاں، بدماشیاں، عیاشیاں ہیں وہ ہر ایک کی نظر میں ہوتی ہیں، ان کے جانے پر کوئی روتا نہیں ہے۔ اسی طرح فرعونی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ بس ہم ہیں اور ہماری ہی دم سے یہ سب کچھ ہے، تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی، جی ان پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ جی بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے نا کہ انسان جب دنیا میں اچھا عمل کرتا ہے تو زمین بھی خوش ہوتی ہے، اور وہی اس کا عمل آسمان پر جب جاتا ہے تو جن راستوں سے جاتا ہے تو آسمان بھی اور آسمان کی وہ مخلوقات بھی خوش ہوتی ہے کہ اچھا عمل آیا۔ اور جب کوئی ظلم و فساد بدامنی کرتا ہے تو زمین بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، اور وہی عمل جب اس کا اوپر جاتا ہے نا تو اوپر بھی اس پہ لعنت برستی ہے، جہاں سے گزرتا ہے جن راستوں سے اس پر پھٹکار پڑتی ہے۔ تو ان کی ظلم و زیادتی اور بدماشی کی وجہ سے نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، بلکہ شکر کیا کہ ان فسادیوں سے جان چھوٹی، اور نہ عوام روئی، کوئی بھی نہیں رویا کہ یہ اچھا مطلب ہے ہمارے بڑے مسیحا تھے، بڑے فرعون نے اپنا کیا کچھ سمجھ رکھا تھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عوام نے بھی اس پر کوئی آنسو نہیں بہائے، کیونکہ اس کے ظلم و زیادتیوں سے تو تنگ تھے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے، ہر انسان سمجھائے بس میں نے ہی سنبھال رکھا ہے اس نظام کو۔ گھر والا جو گھر کا سربراہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے گھر کو سنبھال رکھا ہے، میں گیا تو گھر نہیں چلنا۔ بھائی تم چلے گئے تو تب بھی گھر چلتے رہتے ہیں، کتنے بڑے بوڑھے چلے گئے، بزرگ چلے گئے، لیکن ان کی اولادوں نے ان سے بہتر نظام بنا لیا۔ انسان سمجھتا ہے بس میں سب کچھ اپنی اولاد کے لیے بنا کر جاؤں، میری اولاد تو میرے پیچھے بیچاری کچھ نہیں کر سکے۔ نہیں، تم جاؤ گے وہ تم سے بہتر بھی کر سکتے ہیں، اور نظام چلتا رہتا ہے۔ ان کی اتنی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم اس وقت کی فکر کرو جو تمہاری ذمہ داری اور تقاضے ہیں، اس وقت پورے کرو، بعد کے لیے ہیں تم اس کی فکر میں لگے ہوئے کوئی نہیں تمہارے اوپر آنسو بہائے گا، وہ تمہاری دولت پر عیاشی کریں گے۔ مفت کی جو دولت ملتی ہے نا وہ ایسی اڑائی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بنایا نہیں تھا، جی
بمشکل اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، لیکن جب دنیا سے چلے گئے تو ان کی اولاد کو دنیا نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو تقسیم کرتی نظر آتی تھی، دیتی نظر آتی تھی، اور ان سے پہلے خلیفہ جو اس درجے کے نہیں تھے انہوں نے کچھ جائیدادیں بنائی، اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ بنایا، چاہے حلال طریقے سے بنایا ہو، لیکن وہ ان کے بعد ان کی حالت بری تھی، وہ مانگتے نظر آتے تھے۔ جی تو یہ ہے کہ انسان اس فکر میں نہ رہے کہ میرے جانے کے بعد جو ہے نا میری اولاد کا کیا بنے گا۔ اسی طرح حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم چلے گئے تو یہ ملک نہیں چل سکے گا۔ یہ بات قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان کے جانے پر نہ آسمان رویا، نہ زمین روئی، نہ کوئی اور رویا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، اور پھر اس کے بعد ان کو مہلت بھی نہیں ملی کہ اب چلو اپنی اصلاح کر لو، اب خرچ کر لو، اب کچھ کر لو، نہیں، مہلت کا ایک ٹائم ہوتا ہے، پھر وہ جب ختم ہو گیا پھر دوبارہ اللہ کی طرف سے مہلت نہیں ملتی۔ وما کانوا منظرین۔ تو قرآن مجید نے ان آیات مبارکہ میں بڑی عمدگی کے ساتھ اس بات اور حقیقت کو واضح کیا ہے کہ قومیں جب تباہی و بربادی سے دوچار ہو جاتی ہیں، اور وہ اسی وقت دوچار ہوتی ہیں جب ظلم و فساد اور بربریت اور نفرتوں کا نظام قائم کرتی ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب ان قوموں پر آتا ہے، اور وہ پھر قومیں دنیا میں بھی نشان عبرت بن جاتی ہیں، جیسے قوم فرعون کا حال دیکھ لو۔ اسی طرح قریشیوں کا ان قریشیوں کا حال دیکھ لو، مکہ کے ان مشرکوں کا حال دیکھ لو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانا، قبول نہیں کیا، مخالفت کی، دشمنی کی۔ دولت ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، لیکن ان کا حشر پھر کیا ہوا؟ وہی جو غریب تھے، حضرت بلال، صہیب رومی، وہ جو کمزور لوگ تھے جن کو یہ کچھ سمجھتے نہیں تھے کہ یہ تو غلام ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس محنت سے اللہ کی تعلیمات کو قبول کر کے اس تعلیمات کے مطابق جدوجہد کر کے تا قیامت اپنا نقش رحمت انسانیت کے لیے چھوڑا ہے۔ اور وہ آج بھی عزت سے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ سے یاد کیے جاتے ہیں، دعائیں ان کے لیے کی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے جو انعامات ہوئے اس کا تذکرہ ان کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق۔